صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ تو پچھلے دنوں ویسے تو ہم لوگ جو مطالعہ کر رہے تھے اب تک وہ پچھلے 3 جمعوں سے ہم نے مطالعہ کیا نیکی کیا ہے اور نیکی کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے تو ویسے حالات حاضرہ سے ریلیٹڈ، کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی نیکی کی وہی بات ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ تو وہ کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک معاملہ چل رہا ہے، ان کی گستاخی کے حوالے سے، اور کچھ حضرات نے جو ہے اس کا کویشچن ہم سے کیا بھی، مطلب پرسنلی بھی کیا، آپ نے بھی کیا، ایک اور صاحب نے بھی کیا تھا۔ میں نے مناسب، اور یہ مسئلے ہمارے سامنے آتے رہنے ہیں، یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور ختم ہو جائے گا، بلکہ عجیب بات یہ ہے ایک بار کہ قرآن اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کو یہ جو ہے یہ والا چیلنج ہمیشہ آتا رہے گا۔ تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو ان کے نام مبارک کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا گیا ہے، یا نہ یہ آخری دفعہ ہے۔ آج کل بس یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں، سب بہت زیادہ فوراً پھیل جاتی ہیں، ورنہ پہلے کہیں 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 ہو جاتا تھا، کسی بھی محفل کے اندر جب ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو جاتی ہے۔ بس اب صرف فرق یہ ہے کہ اب معاملہ مشہور زیادہ ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ یہ میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ ایک بات تو ہمارے سامنے قرآن کا اپنا دعویٰ ہے، آپ لوگ سمجھ گئے نا ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ۔ تو اس سے پہلے ہم نے وہ چارلی ہیبڈو والا واقعہ دیکھا تھا، جب انہوں نے کارٹونز بنائے، پھر اس کے بعد فرانس والا واقعہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم کارٹونز کو جو ہے وہ اس پہ لگاتے ہیں، اپنی سرکاری بلڈنگز پہ لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہیں کبھی کہیں قرآن برننگ کے واقعات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جتنے بھی شعائر ہیں، اسلام کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، ان کی توہین، ان کی انسلٹ، ان کی گستاخی دنیا بھر میں ہو رہی ہے اس وقت۔ تو ایک تو قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہوگا یہ، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی دنیا جو ہے وہ ایک لڑائی کی صورتحال کے اندر ہے۔ ہم نے بات کی تھی پچھلی دفعہ بھی کہ لڑائی تو جاری رہے گی۔ اقبال کا ایک شعر بڑا خوبصورت، وہ کہتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یعنی کہ لڑائی جاری ہے ازل سے، شروع سے، ٹل ٹوڈے، تا امروز، آج تک۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چراغ ہے، ایک اچھائی نیکی کی دعوت ہے دنیا کے اندر، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ابو لہب کی دعوت ہے، ابو لہب کا جو کی جلائی ہوئی چنگاری ہے جو دنیا میں برائی کو پھیلانا چاہتی ہے۔ تو یہ لڑائی، برائی اور اچھائی کے درمیان لڑائی تو ہمیشہ رہنی ہے۔ تو اس لڑائی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لڑائی کے اندر تو وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ تو اگر وار ہے تو اس کے اندر کم از کم ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے بھائی جنگ بھی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرنی ہے، لیکن وہاں پہ تو برائی کے والے تو یہ سارے اصول نہیں مانیں گے نا، وہ تو اپنے اصولوں کے، ان کے تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، انہوں نے تو بس لڑائی کرنی ہے۔ تو یہ سب باتیں ہوتی رہیں گی۔ اچھا، قرآن کو دیکھیے کہ قرآن سے ہمیں اس سارے معاملے کے اوپر کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے کتنے ہی انبیاء کا ذکر بار بار کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کو کچھ باتیں سننے کو ملی، اور ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو برے الفاظ سے ان کی قوموں نے پکارا، کہا کہ بھائی یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور جادوگر کوئی اچھا جملہ نہیں ہوتا تھا، بڑا خراب بات سمجھی جاتی تھی کسی کے بھی بارے میں کہنا۔ یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، جو جن کو ہم آج بابے کہتے ہیں، بیٹھ کے کوئی جنتر منتر کرنے والے لوگ، یہ کذاب ہیں، مسلسل جھوٹے ہیں۔ کہا جاتا بھائی آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ سے تو بڑی امیدیں تھیں، آپ تو بالکل نکمے انسان نکلے، معاذ اللہ۔ تو انبیاء، جتنے بھی انبیاء تھے ان سب کو بہت سخت باتیں اپنی قوم کی طرف سے سننے کو ملی، اور مسلسل ملتی چلی گئی۔ اور یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر تکالیف اگر رکھی ہیں تو سب سے زیادہ تکالیف اپنے انبیاء کو دی،
کیونکہ وہ حق کی خاطر کھڑے ہونے والے لوگ تھے. تو جو حق کی خاطر کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کے اندر انفس بھی شامل ہے نا, ان کے انفس سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا. تو انسان جو ہے وہ کبھی کبھار اپنے مال کے کو تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے, لیکن اپنی عزت نفس پہ بات آتی ہے تو سخت ہو جاتا ہے. حضرت علی کا واقعہ آپ نے ایک سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے اور جنگ کے دوران ایک کافر کو پچھاڑ کے اس کے سینے پہ سوار ہو گئے. قریب تھا کہ اس کو مار دیتے, کہ اس کافر نے کیا کیا کہ ان کے چہرے پہ تھوک دیا. حضرت علی نے اس کے اوپر سے اڑ گئے. کافر نے کہا کہ بھائی تم تو میرے اوپر قابو پائے ہوئے تھے, تم تو مجھے مارنے والے تھے, میں اب تو میں نے. اس نے کیا کیا, اس نے جیسے ہوتا نا کہ فائنل نفرت کے اظہار کے طور پہ اس نے چہرے کے اوپر تھوکا. آپ نے کہا دیکھو اس سے پہلے میں تمہیں سے لڑ رہا تھا کس خاطر, ایک اصول کی خاطر, ایک دین کی خاطر, حق کی خاطر. اب اگر میں تمہیں مارتا تو میں اپنے غصے انتقام کی خاطر مارتا. غصہ بھائی ایک کسی بھی انسان کے چہرے پہ آپ تھوک دیں تو اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے. اور حضرت علی جو اتنے بہادر, اتنے شجاع اور اتنے عظیم, ان کے چہرے پہ جب کبھی تھوکے تو ان کے لیے کتنے غصے اور کتنے غم کی بات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اب میں تمہیں نہیں ماروں گا, کیونکہ اب اگر میں نے تمہیں مارا یہ میری اپنی ذاتی حیثیت میں ہوگا, میرا غصہ. تو انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ مسلسل کروایا کہ ان کی ذات پر حملے ہوئے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنا ایک بڑا الزام لگایا گیا. تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے چلے جاتے ہیں اس طرح سے اپنے انبیاء کو, اور اس کے اوپر پھر اصول کیا بتاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے بھائی ٹھیک ہے انہوں نے نبی کی گستاخی کی, اللہ وہ نبی کس کا ہے, اللہ کا. اور اللہ کون ہے, اس دنیا کا مالک ہے. وہ چاہے تو آن کی آن میں کیا کرے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اختیار دیا اللہ نے, اور مسلسل اور بھی جگہ پہ دیا, کہ جب کہا کہ یہ 2 پہاڑ ہیں, فرشتہ نے آ کے اللہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اور یہ طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے, تو آپ بتائیے کہ میں یہ 2 پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کے ساتھ رہنے والے سارے کے سارے بیچ والوں کو پیس کے ہلاک کر دیں. آپ سے نے فرمایا کہ نہیں. تو اگر اللہ چاہے تو آن کے آن میں کیسے عذاب نازل کر سکتا ہے لوگوں کے اوپر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مثال نظر نہیں آتی. اللہ نے کب پکڑا لوگوں کو, اقوام کو کب ہلاک کیا, ان سارے انبیاء کی, جب انبیاء نے حق پیش کر دیا اور انہوں نے حق کو ریجیکٹ کیا. نبی کی استہزاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا, بلکہ یہ نبی کے ٹیسٹ کا حصہ قرار دیا گیا. اور اچھا نبی کے ساتھ کیا اس کے ماننے والے نہیں تھے, کچھ نہ کچھ ماننے والے ہر نبی کے ساتھ تھے. حضرت عیسیٰ کے حوالی تھے, حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو کشتی بنا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانثار ساتھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے زمین کے اوپر. کیا وہ برداشت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی ہو, ان کی تذیق ہو, ان کے بارے میں شعر کہے جائیں, یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جواب کیا دیا تمام انبیاء کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, آپ صبر کیجئے اس پہ جو یہ کہہ رہے ہیں, صبر کیجئے. اور عَلَى مَا يَقُولُونَ کا مطلب ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے متعلق ساری باتیں کہیں گے. لیکن انہوں نے تو ہر چیز ٹرائی کی نا, وہ تو سوچتے رہ رہے تھے کہ وہ کہ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ہلاک ہو جائیں, کیسی کیسی باتیں سوچتے ہیں آپ کے بارے میں, کیسی کیسے گھوڑے سوچ کے دوڑا رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو کس طرح سے آپ کے اوپر الزام لگا سکیں. یہ ساحر ہیں, یہ جادوگر ہیں, یہ کاہن ہیں, یہ شاعر ہیں, یہ مجنون ہیں, یہ جھوٹے ہیں. سب الزام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا گیا. کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, آپ صبر کیجیے اس پہ جو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. ہم نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ کس نے دیا, وہ ہم نے آپ نے دیا, دنیا کے لوگوں نے دیا, اور اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا. تو ان سے یہ مرتبہ واپس کون لے سکتا ہے, اس مرتبے میں کوئی کمی کون کر سکتا ہے؟ کیا ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کوئی ماننے سے انکار کرتا ہے؟ آج 1.5 ارب مسلمان مانتا ہے, ہم سب منع کرتے ہیں, تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کمی ہو جائے گی؟ پوری دنیا کے لوگ مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سے بھی کمی نہیں کر سکتے. تو
اللہ نے کیونکہ اللہ نے یہ شان بلند کر دی، اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، وعدہ کر دیا ہم نے آپ سے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، اور آپ کے دشمن ہمیشہ جڑ کٹے رہیں گے، آپ کا نام نامی ہمیشہ بلند رہے گا۔ اللہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو تمام مسلمانوں کو کہہ رہے کہ بھائی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے، بلندی کے لیے دعا کیجیے، ان کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجیے۔ اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے رہیں گے آپ کے اوپر۔ تو آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات ہوتی ہے، میں نے کہا دیکھیں باتیں تو ہمیشہ ہوتی رہی، ہم نے قرآن بتا رہے کہ یہ باتیں ہوتی رہی، قرآن میں واقعات لکھے ہیں نا یہ سارے، تو اور وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرآن تلاوت فرماتے تھے، نمازوں کے اندر وہی قرآن پڑھتے تھے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت آپ کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے، دیکھیں یہ سب یہ نام آپ کے لیتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے جس پہ یہ لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے ان سب باتوں کے اوپر؟ ایک ہمارا ریئیکشن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، وہ کیا ہے جی کہ ہم اپنے ملکوں میں باہر نکلتے ہیں، اور نکلتے بھی کس کے پیچھے ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کس کے پیچھے، کون لیڈ کر رہا ہے اس بات کو، اس نے کیا کرنا ہے آگے جا کے، یہ جو جلوس نکلنے جا رہا ہے، یہ جلوس آگے جا کے کیا کرنے والا ہے، یہ کس کی دکانیں جلانے جا رہا ہے، یہ کس کی گاڑیاں توڑنے پھوڑنے جا رہا ہے، یہ کس کو آگے کون سے نعرے لگنے والے ہیں اس کے اندر، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم اس جلوس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک ریئیکشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریئیکٹیو نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سختیاں آپ کے اوپر آئیں گی ان کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے صبر کا کرنا۔ تو کیا کریں، کیا پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں اور سب کو اجازت دے دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چاہیں وہ کہتے رہیں؟ تو دیکھیے کہ تو ہمارا اصل کام کیا ہے، دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، اللہ نے کہا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، آپ نے ان کی توقیر کرنی ہے، توقیر کہتے ہیں ویلیو، آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، آپ نے ان کو ویلیو دینی ہے، وَنَصَرُوهُ، اور آپ نے ان کی نصرت کرنی ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بتائیں، عزت، ویلیو اور مدد۔ تو یہ ہمارا ان سے رابطہ ہے۔ اچھا، محبت، عزت کے ساتھ محبت شامل ہے، عزت آپ اصلاً عزت آپ اسی کی کرتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی محبت ہونی چاہیے، ان کی ذات سے ایک محبت کا ایلیمنٹ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ان کے بارے میں کوئی بات ہو تو ہمارا غصے میں آ جانا نیچرل ہے، فطری، یہ ہونا چاہیے ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ اب بس یہ کہ اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، تو اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایک ہمارے یہاں یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ دیکھیں جی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جتنے بھی ناموں سے پکارا گیا تو یہ تو شاید مکی دور کا میں ہوا، اور مدنی دور کے اندر جا کے جو ہے اس کے اوپر بات کو برداشت نہیں کیا گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ مدنی دور کے اندر بھی وہ ساری باتیں آتی رہی، بلکہ سورہ آل عمران جو غزوہ احد کے وقت نازل ہو رہی تھی، اس کی آیت نمبر 186 ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تمہیں آزمایا جاتا رہے گا تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں سے، اور تم لازماً سنو گے، میں کہہ رہا ہوں نا قرآن کا جو وعدہ ہے کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اور تم لازماً سنو گے ان سے جو اوت الکتاب من قبلکم ہیں، جو تم سے پہلے والے اہل کتاب ہیں، یعنی کہ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے، اور ومن الذین اشرکوا، اور شرک کرنے والوں سے بھی، تو فرانس والوں سے بھی سنو گے اور ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں سے بھی سنو گے، ومن الذین اشرکوا اذًى کثیرا، بہت ساری اذیت دینے والی باتیں اللہ نے بتا دیا یہ ہوگا۔ اچھا، اب اس کے آگے کرنا کیا ہے، اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا، تو اگر تو تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، صبر کر کے بیٹھ نہ جاؤ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق اصلاً کیسا ہے؟ ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے ان کے کیا کرنا ہے؟ تعزروہ وتوقروہ ونصروہ، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، ہم نے ان کی توقیر کرنی ہے، اور ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو ہر دفعہ یہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارا اصل کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم، ہمیں یاد آ جائے، ہمیں غصہ آیا نا اپنے نبی کی حرمت کے اوپر، ہمیں افسوس ہوا اپنے نبی کی حرمت کے اوپر، تو ہم اس سے بڑھ، اچھا اس سے بھی پہلی بات، پہلے تو ہم کیا کریں وہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ جو بے حرمتی کر رہا ہے، یہ جو انسلٹ کر رہا ہے، یہ کارٹون کس کے ہیں؟ یہ میرے نبی کی کارٹون ہے یا آپ کے نبی کے کارٹون ہے؟ آپ کے خیال نہیں، تو کسی شخص کے ہیں جو ان کے خیال میں، جو ان کے حساب سے، جو ان کا نظریہ ہے ہمارے نبی کے بارے میں، انہوں نے اس حساب سے بنا دیا۔ یہ جو ریمارکس پاس کیے ہیں کہ ہمارے نبی کے بارے میں، یہ ہمارے نبی کو جانتے ہیں؟ ہمارے نبی کو جانتے ہی نہیں۔ کیا ہم اپنے نبی کو جانتے ہیں؟ اب یہ ذرا خطرناک سوال ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نہیں جانتے اور یہ ان کے بارے میں ریمارکس پاس کر رہے ہیں، یا کسی شخص کے بارے میں ریمارکس پاس کر رہے ہیں ان کے بارے میں بیان کر کے، تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں پہ افسوس ہونا چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے نبی کی امتی ہیں، یہ بھی امتی ہیں، ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا ہوا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، ہم نے ساری رحمت اپنے پاس سمیٹ لی ہے، ہم کہتے ہیں وہ رحمت للعالمین ہمارے لیے۔ آپ نے ان کو بتایا ہی نہیں، آپ نے فرانس والوں کو کیا بتایا؟ آپ نے ہندوستان کے ہندوؤں کو کیا بتایا؟ بھائی تم جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ کون تھا؟ بہت سے مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ مسلمانوں نے دکھایا بھی مختلف مواقعوں کے اوپر، دیکھیں نا بھائی یہ ہندوستان ہے، اس کے اندر 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، آج بھی میجورٹی کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے۔ تو مسلمانوں نے کچھ دکھایا کہ جی 1000 سال ہم نے حکومت کی، ہم نے آپ کا ریلیجن تبدیل نہیں کیا، ہم نے آپ کا مذہب تبدیل کرنے کی۔ اچھا یہ رائٹ یہ دنیا کو یہ رائٹ مسلمانوں نے دیا ہے۔ بائی دا وے رومن امپائر 3 صدی عیسوی میں 3rd AD میں عیسائی ہو گئی تھی، تو جیسے، اور رومن امپائر نہیں عیسائی ہوئی تھی، صرف ایک رومن امپائر عیسائی ہوا تھا، اس نے پوری کی پوری رومن امپائر کو کیا کر دیا؟ عیسائی بنا دیا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو بادشاہ کا دین ہو گیا وہ سب کا دین ہے۔ اسلام نے آپ کو یہ دکھایا کہ جی بادشاہ کسی اور دین کا ہے اور پھر بھی رعایا کسی اور دین کے اوپر چل رہی ہے۔ یہ اسپین میں بھی ہوا، یہ ہندوستان میں بھی ہوا، اور یہ باقی جہاں اللہ تعالیٰ نے کا جو حکم تھا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، مسلمانوں نے کر کے دکھایا۔ تو یہ اس ٹائم کے ہندوؤں پہ، اس ٹائم کے کافروں پہ یہ معاملہ سامنے بھی آیا کہ ہاں بھائی یہ مسلمان کوئی ہے، مطلب کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو زبردستی ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں دین۔ آج کا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان رحمت ہے اس کو دوسروں کے ساتھ کتنا شیئر کرتا ہے، کتنا بتاتا ہے، وہ مسلمان خود کتنا رحمت للعالمین کا عکس بنتا ہے۔ ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی صفات تھیں، یہ جو ہے مطلب ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا جی فلانے کے مظاہرے کے اندر بدتمیزی ہو گئی، بی جے پی کی مظاہروں کی بات کر لیں، اگر بی جے پی کے مظاہرے کے اندر، ان کے پروٹیسٹ کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ تلوار لے کے نکلا ہوا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ان کی پالیسی ہے، یہی کہتے ہیں۔ اچھا تو جب مسلمان جیسا نظر آئے گا تو ہم نہیں کہیں گے، دوسرے لوگ نہیں کہیں گے کہ جی یہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، آج ہم ایک شخص کو دیکھ کے، وہ کہتے ہیں نا وہ چاول دیکھ کا پتہ لگتا ہے کہ یہ چاول ایسا ہے تو دیکھ کیسی ہوگی، ایک نوالا لے کے بتا سکتے ہیں نا کہ دیکھ کیسی ہوگی۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزینٹیو ہیں آج دنیا کے اندر، دنیا ہمیں دیکھتی ہے بھائی یہ لوگ ہیں مسلمان، اچھا جی ان کا رویہ کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، یہ اپنے ایگریمنٹس کے معاملے میں کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ لوگوں کے ساتھ سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، یہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو اگر تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ وہ اگر غلط سمجھیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور ہے کوئی بات؟ اگر ہم نے ہی نہیں بنا، اچھا تو پہلی بات ہمارے لیے نزدیک کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں ان سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین ہے ہی ہمدردی کا نام، دین تو ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو تم سارے کافر ہو،
ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ابھی تم لوگ ظلم کر رہے ہو تو کر لو، اب تو ہم تو جنت میں چلے جانا ہے، پھر تم سب جہنم میں جلو گے. یہ ایک اچھی سوچ ہے. ہمیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو لے کے جنت میں جانے والا بننا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ وہ بنے لوگ کہ ہم پوری دنیا کی فکر کرنے والے ہوں. ہم کہتے ہیں ہم نبی کی امتی ہیں، ہمیں افسوس ہو رہا ہے نبی کی حرمت کے اوپر. کوشچن یہ ہے کتنی دفعہ نبی کا جو درد تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو روتے تھے امتی امتی، وہ کیا مسلمان امت کے لیے رو رہے ہوتے تھے؟ وہ نیک لوگوں کے لیے رو رہے ہوتے تھے؟ وہ کس کے لیے رو رہے ہوتے تھے؟ وہ تو ان کافروں کے لیے رو رہے ہوتے تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں آپ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ یا عمر بن خطاب دے یا عمر بن حشام دے؟ کس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ جو مکہ پورا کا پورا فتح ہوا اور سارے کے سارے آپ دین میں اسلام میں شامل ہو رہے ہیں، کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ؟ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ پوری امت کا درد ہے، پوری دنیا کا درد ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر اس دنیا سے آگے بھی کوئی مخلوقات ہیں تو ان کا درد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بیٹھے ہیں. تو ہم یہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں، سب جہنم میں، ہم جہنمیوں کو گن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کس کو دیکھ کے خوش ہوں گے؟ میری امت کی تعداد جو جنت میں جانے والی ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے. تو ہمارا رویہ ہمدردی کا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ سمجھانے کا ہونا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات، بلکہ اس سے بھی پہلے پیچھے چلے جائیں، ہمارا رویہ ایکچولی کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے گالی دی ایک، ہم دیتے ہیں دو. وہ کسی بات کی برائی کریں گے، ہم آپ وہ جو آن لائن فورمز پہ جا کے دیکھیں کیا ایک طوفان بدتمیزی ہو رہا ہوتا ہے ایک دوسرے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اخلاق سکھایا ہے، کیا قرآن نے سکھایا ہمیں؟ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو ورنہ یہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے بغیر علم کے. جو پروف یا برڈن جو رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں پہ رکھا ہے ہمیشہ. بھائی کافر تو اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے تو کافروں پہ کیسا برڈن ڈال سکتے ہیں ہم لوگ؟ برڈن تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے اخلاق کو بہترین اخلاق مانتے ہیں، اس لیے ہم پوری دنیا میں اس اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہیں، دکھاتے ہیں. تو برڈن کس کے اوپر ہے؟ اس امت کے اوپر ہے. آپ دوسرے لوگوں کو کیسے جا کے ان سے تلوار کے زور پہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ تم مظاہرہ کرو، ہم تو چاہے کریں یا نہ کریں. تو آپ نے گالی نہیں دینی ان کی جواباً. اگر انہوں نے گالی دی آپ کو کلیئرلی بالکل کیٹیگوریکلی منع کر دیا گیا، آپ نے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیکھیں، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے خدا کو گالی دیں گے بغیر علم کے، ان کو پتہ ہی نہیں. اور آپ کو کیا کہا تم مت کرنا، تم تو علم والے ہو بھائی، تمہیں تو پتہ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا نا. یہ کتاب جو ہے یہ علم ہے، یہ حکمہ ہے، یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہی تو علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم ہمیں عطا فرمایا ہے، تو تم مت کرنا، وہ کریں گے بغیر علم کے. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. وَاصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو اگر تم اس بات پہ صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہارا تیسرا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلا نتیجہ ان کے جواباً گالی نہیں دینی، دوسرا نتیجہ ان سے ہمدردی، تیسرا نتیجہ ہمدردی کے علاوہ ان کی ایجوکیشن. وہ ایجوکیشن زبان سے بھی ہوگی، وہ ایجوکیشن ہمارے کردار سے ہوگی. دیکھیں کہنے کو تو سارے لوگ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سارے دین سارے مذہب اچھی باتیں بتاتے ہیں. اصل بات کون سی ہے؟ وہ جو آپ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو. آج مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم ایک مسلمان ملک میں جاتے ہیں تو ہم ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اپنی جان مال عزت کے لیے. ہمیں پتہ ہوتا ہے جگہ جگہ رشوت چلنی ہے، ہمیں پتہ ہے جگہ جگہ ہم سے دھوکا ہوگا، ہمیں پتہ ہے ہمیں جگہ جگہ جھوٹ بولا جائے گا ہمارے ساتھ، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم کسی ایک کافر کے ملک میں جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں ہاں جی جو بات ہوگی ویسا ہوگا، جو اگریمنٹ ہے وہ پوری ہوگی. ایسا ہی ہے. تو ہمارے کردار سے جو گواہی ملے گی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے جو ہم اپنی زبان سے کہتے رہیں گے. پھر میں دوہرا رہا ہوں، گالی نہیں دینی، ہمدردی کرنی ہے، ایجوکیشن کرنی ہے، بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. اگر ان کا کوئی اعتراض ہے اس کو رفع کرنا ہے. یہ جو انڈیا میں ہوا اس میں کچھ اعتراضات اٹھائے گئے نا، اس میں بالکل یہی معاملہ ہوا کہ ان کے خداؤں کو گالی دی گئی تو جواباً انہوں نے بغیر علم کے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. ان کی تصدیق نہیں کر سکتے وہ، ان کو کون سا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند فرمایا ہے. تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے.
ایجوکیٹ اپنی کردار سے کرنا ہے اور اپنی جوابات سے دینا ہے. اب کوئی علمی اعتراض ہے, کوئی اکیڈمک پرابلم ہے, جیسے حضرت عائشہ کی ایج کو لے کر اکیڈمک کوشچن بنتا رہتا ہے کہ جی یہ کتنے سال کی تھیں, ٹھیک ہے, یا پھر اور اکیڈمک کوشچنز انہوں نے اٹھائے اس ڈسکشن میں. انہوں نے کہا جی آپ کے تو قرآن میں لکھا ہے دنیا فلیٹ ہے, زمین فلیٹ ہے, تو غلط ہے. پوچھا جائے گا بھائی یہ تو انٹرپریٹ, اب یہ جواب بھی تو کوئی دینا ہے نا کسی کو. بھائی یہ اعتراض, اچھا ٹھیک ہے آپ نے جلد سے جلوس کر دیے, لڑائی کر لی, گاڑیاں چلا دیں, بندے مار دیے, لیکن یہ جب سوال تو ادھر کا ادھر پڑا ہوا ہے. اور کافر تو کیا مسلمان بھی سوچے گا کہ واقعی ہمیں تو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے, تو ادھر بیٹھ کے ہم سوچ رہے ہوں گے کہ جی کیا واقعی قرآن میں لکھا ہے دنیا فلیٹ ہے. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے دنیا فلیٹ ہے, زمین ارتھ از فلیٹ. ہم اس سے آج سے 40 50 60 70 سال پہلے ہمارے علماء یہ بات ثابت کرنے میں لگے ہوئے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا فلیٹ ہے. جیسے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے رہے کہ بھائی قرآن سے کچھ سائنٹیفک فیکٹس نظر آتے ہیں ہمیں, جب ہم پڑھتے ہیں ان کو تو کچھ سائنٹیفک چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. ہم ہر دفعہ کیا کہتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, یہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, قرآن آپ کو سائنٹیفک فیکٹس دینے کے لیے نہیں آئی, ہاں وہ سائنٹیفک نشانیاں دکھانے کے لیے آئی, وہ آیتیں ہیں, وہ نشانیاں ہیں. تو اعتراض اس نے کیا دنیا فلیٹ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, سورۃ الغاشیہ میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو زمین کو کہ کیسے ہم نے اس کو ہموار کیا, کیسے ہم نے اس کو بچھایا. یہ لکھا ہوا ہے اس میں آپ کے قرآن میں. تو ایک زمانے میں مسلمانوں نے سمجھا اس بات سے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہموار کیا, ہموار مطلب پلین کیا, تو فلیٹ ہے دنیا. اصل بات کیا ہے, یہ ایک آبزرویشن کی بات ہے. آپ نے دیکھا اس کو, کیسے دیکھا, دنیا آپ کو نظر کیسے آتی ہے. کیا آپ کو دنیا میں کرویشن نظر آتا ہے؟ آپ بھاگتے ہوئے چلے جائیں, یہاں سے الخور پہنچ جائیں, الخور سے آگے نکل جائیں, سعودی عرب پہنچ جائیں, دنیا تو آپ کو فلیٹ ہی نظر آئے گی. آپ کے لیے دنیا کیسے ایکسپیرینس ہوتی ہے؟ فلیٹ ایکسپیرینس ہوتی ہے. لیکن تو یہ آبزرویشن کی بات ہے. کیا دنیا فلیٹ ہے؟ ایکچولی دنیا فلیٹ نہیں, ہمیں پتا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ میں سے کچھ لوگ کنسٹرکشن والے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جب کوئی سڑک بناتے ہیں تو کیسی بناتے ہیں؟ فلیٹ سڑک ہوتی ہے, ہموار سڑک ہوتی ہے. آپ کہیں جی یہ فلیٹ سڑک ہے, بھائی یہ فلیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب دنیا گول ہے تو سڑک گول کیسے نہیں ہوگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ ہمیں دیکھنے میں تو فلیٹ لگ رہی ہے اور آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ فلیٹ ہے, ورنہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے پورے اس کے بنانے کے. امریکہ تک بھی بنا دو تو سڑک فلیٹ ہی رہے گی, سڑک فلیٹ رہے گی, لیکن کرویچر اس کا ارتھ کا اس کے اندر آئے گا. تو آبزرویشن کی بات ہے کہ آبزرویشن کیسے ہو رہی ہے کسی بھی چیز کی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں آبزرویشن وائز چیزوں کو بتایا ہے. اب ایک مثال اور دی گئی کہ بھائی دیکھیں سن سیٹ کے ٹائم آتے ہیں نا ہر جگہ, کہ سن رائز کتنے بجے ہے, سن سیٹ کتنے بجے ہے. پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر سن رائز سن سیٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو کوئی بولے بھائی سن رائز تو ہوتا ہی نہیں ہے, سن سیٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے, سن تو ہمیشہ ایک ہی جگہ, مطلب وہ تو رہتا ہے. کیا سن سیٹ ہوتا ہے کہیں, کبھی کہیں جا کے ڈوبتا ہے؟ وہ کہیں ڈوبتا ہے تو کہیں سے نکل آتا ہے, تو ڈوبتا تو ہے ہی نہیں, وہ تو بس آپ گھوم رہے ہیں. سن تو رائز نہیں ہو رہا, سن تو سیٹ نہیں ہو رہا. تو ہم بولے بھائی آپ لوگوں نے سن رائز سن سیٹ کا ٹائم کیوں دیا ہوا ہے؟ کیوں دیا ہوا ہے؟ آبزرویشن کے حساب سے دیا ہوا ہے. لوگوں کو نظر آتا ہے سورج ابھرتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے, تو اس لیے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں سن رائز کا بھی ٹائم ہے, سن سیٹ. تو بات یہ ہے کہ ایک علمی کوشچن ہوگا تو اس کا ایک علمی جواب ہونا چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے اس کے اوپر. جی جو اصل یہ اس چیز کا مدعا بنا ہے تو اس کو تھوڑا جی میں اس سب پہ باتوں پہ آ رہا ہوں. جہاں تو اصل میں پہلے میں ایک رول جو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں, جو فیکٹ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ کیا ہے کہ یہ جس طرح کا سوال ہوگا اس طرح کا جواب دینے سے ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں آ جاتی. ہاں سوال کرنے والے کو بھی تمیز سے سوال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. میں آپ کو اس سے پوچھوں بھائی آپ کے والد صاحب ہیں, یہ ایک سوال کرنے کا, یہ تیرا باپ ہے کیا؟ ایک سے آگ لگ جائے گی, ایک سے آپ کچھ فرق نہیں پڑے گا بات سے, ٹھیک ہے. تو سوال کرنے کا انداز بھی درست ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ جہالت کا مظاہرہ کرے بھی کوئی بغیر علم کے, تو آپ کو علم والوں کی طرح ریئیکٹ کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم بالکل اس طرح سے ریئیکٹ کریں جاہلوں کی طرح جیسے وہ لوگ کرتے ہیں. تو پھر سے ریکاؤنٹ کریں, مسلمان گالی نہیں دیتا جب امن, ٹھیک ہے, منع ہے. اور آج مسلمان صرف گالی گلوچ کو چل رہا ہے.
تعلیم کرنی تو ہمیں ان سے ہمدردی ہونی چاہیے، ہمیں ان کے علمی اعتراضات کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں خود جواب پتہ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں علم حاصل کرنا پڑ جائے گا. اس کے لیے ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے کردار سے بھی اور اپنی اس سے بھی. یہ جو کردار کی بات ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے جانتی ہے، ہمارے تھرو جانتی ہے. وہ تو نہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن تو نہیں پڑھتے، کیا وہ بخاری اور مسلم پڑھ کے بیٹھے ہوئے نہیں، وہ تو ہمیں جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ہمیں کرانا ہے دنیا کے اندر. وہ ان کی جو رحمت للعالمین کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، وہ کامل تبھی ہوگی، وہ پوری تبھی ہوگی جب دنیا بھر کے لوگ ان کو جانیں گے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کے اوپر احتجاج کرنے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم باہر نکل آئیں. ہم اچھا باہر نکلیں، دیکھیں دنیا میں ایک پروٹیسٹ کرنا جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، کسی بھی چیز پہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ سوچ کے نکلیں کس کے پیچھے نکل رہے ہیں. ہر ایک سوچا سمجھا ہونا چاہیے. کوئی لیڈر ہی نہیں ہوتا ہے کہ جی بس مسجد کے باہر شور ہو رہا ہے، ہاں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، جمع ہو گئے، کوئی لیڈر نہیں ہے. اب یہ کوئی لیڈر لیس جو کراؤڈ ہوگا یہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کراؤڈ ہیز مینی ہیڈز بٹ نو برین. تو یہ جو ہے اب کوئی بھی شخص کچھ بھی کرے گا اس کے اندر جا کے، تو آپ بھی اس کے ساتھ ذمہ دار بن جائیں گے اس کام کے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہیں آپ کی کمیونٹی ہے، آپ کی ایک پبلک باڈی ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ جی ہمیں احتجاج کرنا ہے، ایک طریقے سے احتجاج کرنا ہے، آپ کیجیے، ٹھیک ہے، اور اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کیجیے. اب انڈیا کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی اس ٹائم بہت ایک ظالم قسم کی حکومت ہے. آپ ان کو اس طرح کا موقع نہ دیں جس طرح کے موقع ہمارے انڈین بھائی جو ہیں وہ دے رہے ہیں ابھی. اور پھر ہمارے دیکھیں نا گورنمنٹس جو ہے نا وہ گورنمنٹس ہوتی ہیں، آپ سمجھ لیں اس بات کو. پاکستان میں جب اینٹی فرانس مظاہرے ہوئے تھے، ابھی وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے کیے تھے، اس میں کتنے بندے مرے تھے؟ کتنے بندوں کو میرے خیال سے کوئی 8-10 بندے انہوں نے شہید کیے تھے. پولیس والے بھی مرے تھے، پولیس والے بھی. تو یہ تو مطلب گورنمنٹس کا تو کام یہی ہے. ان کو تو چاہیے اپنی ریٹ کو وہ ری انفورس کرنے کا موقع ملے گا، وہ ری انفورس کریں گے اس کو، وہ اور سختی کے ساتھ دبائیں گے. تو ہمارا کام یہ ہے ایز جنرل پبلک کہ ہم ان کو اس قسم کے موقع نہ دیں. ہاں کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو جانے کا وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حق کی خاطر کھڑے ہو گئے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی مکہ میں 10 سال گزارے انتہائی ظلم و ستم کے دوران، ٹھیک ہے، 12-13 سال گزارے. ان سارے اس میں ظلم بھی ہو رہا تھا، مذاق بھی اڑ رہا تھا، ساری چیزیں ہو رہی تھیں. حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، ان سب کے واقعات آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ. باقی کے مسلمان دیکھ رہے تھے لیکن لڑے تو نہیں اس وقت. لڑنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب پلاننگ تھی تو 313 کھڑے ہو گئے 1000 کے مقابلے میں. جب پلاننگ تھی تو اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرما دی. تو پلان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. اس طرح مطلب اب وہ دیکھیں وہ کتنے آرام سے آپ کی اکانومی تباہ کرنی ہے، وہ ایک ایسی شرلی چھوڑ دیں گے، ایک ایسی کوئی بھی بات کر دیں گے، آپ خود ہی اپنی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. ان کو آپ کا دن، آپ کے ملک میں 5 دن اگر پہیا جام کروانا ہو تو صرف اتنا آسان سا ہے اس امت کو مینیپولیٹ کرنا، اس مسلم امت کو ابھی مینیپولیٹ کرنا کتنا آسان ہوا ہے. کچھ بھی کر دو دنیا میں کہیں پہ بھی، فرانس کتنی دور ہے یہاں سے، کچھ بھی کر دو وہاں پہ. یہ ہندوستانی پاکستانی مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ اپنا بیڑا غرق کر لینا ہے. اپنے 10-15 بندے مروا دیں گے، اپنے پولیس والوں کو مروا دیں گے. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مسلمان ریئیکٹیو نہیں ہوتا. مسلمان کو اللہ تعالیٰ صبر کر کے سوچ سمجھ کے کام کرنے والا بنانا چاہتا ہے. تو ہمارا ریئیکشن اس قسم کا ہونا چاہیے چیزوں کے اوپر، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ بالکل جھاگ کی طرح اٹھیں اور پھر جھاگی کی طرح پھر بیٹھ جائیں. یہی ہوتا ہے ہر دفعہ. کوئی واقعہ ہوتا ہے اچانک سے جناب بڑے زور و شور سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت کس کی قبول ہے؟ دوسروں کی موت قبول ہو جاتی ہے ہمیں. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو اس معاملے میں جو فقہ بنی ہوئی ہے، میرے خیال یہ ذرا مشکل بات ہو جائے گی آج، اور ٹائم بھی کم ہے ہمارے پاس ابھی.
تو وہ ہم اس طرف نہیں جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرمایا ہوا ہے, ان کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جب ان کے ڈیفنس پہ آتے ہیں تو کیا ہم ان کے اخلاق کو بھی سامنے رکھتے ہیں, کیا ہم ان کی جو ہدایات ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں, کیا ہم قرآن نے جو ہمیں پڑھایا سکھایا ہے کیا ہم اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں, یا پھر ہم اپنی وہ جیسے حضرت علی صلی اللہ کرم اللہ وجہہ کے چہرے پہ تھوکا تو کیا ہمیں ایسا لگ رہا ہے جی ہماری بے عزتی ہوئی ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستگی ہے وہ بس ایسی ہے. اگر ہماری ان سے وابستگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے لائے ہوئے حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو کیا ہم نے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام حرام کو جو ہے وہ اسی طرح حرام سمجھا ہوا ہے, یا ہم نے ان میں سے بہت سی چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے؟ تو دنیا کا تو کیا تعلق بنے گا, کیا ہمارا بھی ان سے تعلق بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ, گھر والوں اور تمام دنیا سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو کیا واقعی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے؟ اور اگر ایسی محبت ہے تو اس محبت کی مینیفیسٹیشن کیا ہے, وہ محبت ظاہر کیسے ہوتی ہے ہماری؟ نہ ہماری زندگیوں میں, نہ ہماری پریشانیوں میں. یہ جو میں آپ سے بار بار ایک ذکر کرتا ہوں, غم انبیاء, تمام انبیاء ایک غم کو لے کے چل رہے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ بچ جائیں, کیسے بچیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں, ہمیں اس غم کا کتنا حصہ ہے؟ آپ نے آخری دفعہ کفار کے لیے دعا کب مانگی تھی؟ آپ نے انڈیا کے ہندوؤں کے لیے دعا کب مانگی تھی؟ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ وہ بچ جائیں اور جنت میں جانے والے ہیں؟ تو اگر ہم نے یہ نہیں کیا ہوا تو غم انبیاء میں ہمارا حصہ نہیں ہے. اگر غم انبیاء میں دیکھیں, وہ ایک اصول ہے اس کو کہتے ہیں الولا والبراء, کہ محبت اور نفرت, لڑائی اور جو ہے صلح, دونوں کس چیز کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے خالی. ٹھیک ہے, تو ہماری لڑائی کس چیز کے لیے ہے؟ کیا ہم نے دین کو ایک اور فیکشن بنا لیا؟ جیسے دیکھیں جب آپ انڈیا میں ہوں گے تو انڈیا میں ہندو مسلمان کی تھوڑی سی وہ چل رہی ہوگی, لیکن آپ باہر آ جائیں تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم پاکستان انڈیا والے ساتھ بیٹھتے ہیں, بولتے ہیں جی ایک گورے جو ہیں یہ ایسے ہیں, ہم آپس میں یہ کیا ہیں, یہ عصبیتیں ہیں, یہ ہمارے اندر کی اس کو کیا کہیں گے, مشکل لفظ ہے نا عصبیت, کیا کہیں گے جی نسل پرستی, کچھ ہمارے اپنے آئیڈیلز ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے اور ہم ان کی بیسس کے اوپر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر بس شرط ایک, پھر تو بس سیدھی سی بات ہے کہ پھر ان کی, اگر ہم ان کی مان نہیں رہے تو ان کو ماننا جو ہے وہ پھر وہ چہ مانے جا رہے, تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم ان سے بہت محبت رکھتے ہیں اور ان کی ماننے کے لیے کچھ تیار نہیں. تو ہمارا رویہ بلکہ ہر ایسی بات کے اوپر ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان دین کے ساتھ اور جڑ جائیں, سڑکوں پہ جا کے نہیں جڑیں گے, دین کے ساتھ اور جڑ جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اور جڑ جائیں, آپ کے اوپر بات چیت ہو, مذاکرہ ہو, ڈسکشنز ہوں, ڈاکیومنٹریز بنے, دعوت کا کام کیا جائے, اپنے اندر کیا جائے, دوسروں میں کیا جائے کہ بھائی جس شخص کو تم ایسی باتیں کر رہے ہو وہ ہے کون؟ وہ تو محسن انسانیت ہے. جب انسانیت جاگ لے گی تو سب کو پتہ لگے گا یہ انسانیت, یہ رحمت للعالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو ان کے بغیر علم کی جو باتیں ہیں اس کے اوپر ہمارا اس طرح مشتعل ہو کے, اس طرح پاگل ہو کے سڑکوں پہ نکل جانا اور اپنی ہی جان مال کو آگے لگانا اور نقصان پہنچانا انتہائی بیوقوفی کی بات ہے. ایک تمیز اور تہذیب کے اندر رہتے ہوئے, ایک گورنمنٹ کی رٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنا, دیٹ از یور سول رائٹ, اس سے آپ کو کبھی کوئی منع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن جہاں معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اس کا میرا خیال سے پارٹ بننا بھی ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. آپ اس ڈائریکشن میں جائیے, جیسے میں نے کہا کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی فکر کیجیے, اپنے کردار سے بھی, اپنے علم سے بھی. اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے کوشچنز ہیں تو بتا دیجیے, اور یہ ہم ٹاپک اس طرح سے اور آگے کور کریں گے. تو جو آپ نے ایک کوشچن کیا ہم اس کو بھی کور کر لیتے ہیں, لیکن پہلے جنرل آپ لوگوں کا کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ.
ذاکر نائک کی ایک وہ سنی تھی کہ سورہ رحمان میں بول رکھا ہے کہ ہم نے دھیرے دھیرے رات سے دن بنایا. وہ تو اس کائنڈ آف لائک اس سرکل اس نے سمجھایا تھا کہ دھیرے دھیرے رات میں تبدیل کیا. تو کہیں نہ کہیں وہ انڈکشن وہ بتایا کہ یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اشارے جو ہے نا قرآن کے اندر جگہ جگہ سائنٹیفک اشارے ہیں. سائنٹیفک اشارے اچھا مختلف ٹائموں کے اوپر مطلب آج سے 1000 سال پہلے ہمارے سائنٹسٹ اس وقت تو سائنٹسٹ والا کام کرتے بھی تھے تو انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں نکالی فلکیات کے ایسٹرانومی کے بہت سارے انہوں نے مسئلے قرآن کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کی. ان میں سے کچھ صحیح تھے کچھ غلط تھے. غلط کا مطلب یہ ہے بھائی آپ انٹرپریٹیشن غلط کر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ کہیں دیکھیں اب یہ کہا گیا نا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کہ زمین کو دیکھیے ہم نے کیسے اس کو بچھایا ہے کیسے ہم نے اس کو ہموار کیا. اب اس کی انٹرپریٹیشن ایک سائنٹسٹ نے کچھ کر لی کہ جی یہ دنیا فلیٹ ہے. ایک نے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی اس نے وہ سمجھا. تو قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہمارے سمجھنے میں. تو مطلب ہم آپ بھائی آپ اپنے آفس میں ایک بات کر کے دیکھیں ایک انسٹرکشن دے دیں باس انسٹرکشن دے کے چلا جائے آپ کے اندر لڑائی نہیں ہو جاتی کہ یار باس نے اصل میں یہ کہا تھا نہیں اس نے یہ کہا تھا نہیں اس نے وہ کہا تھا. آپ سب کے سامنے ایک ہی بات ہوئی تھی. تو کیا ہے انٹرپریٹیشن کی غلطیاں جو ہیں وہ تو مطلب وہ ہمیشہ ہو سکتی ہیں اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. آج بھی ہمارے اندر بحثیں ہوتی ہیں بلکہ ہمارا ایک جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ آج بھی فلیٹ ارتھ کے قائل ہیں اور صرف مسلمان فلیٹ ارتھ کے قائل نہیں ہیں. کرسچنز میں اور ویسٹرن ورلڈ کے اندر زیادہ لوگ فلیٹ ارتھ کے قائل ہیں. ان کو کہا جاتا ہے فلیٹ ارتھرز. ان کا نام ہے فلیٹ ارتھرز. سرچ کیجیے گا وہ اس بات پہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے کہ دنیا فلیٹ ہے. تو اب یہ انٹرپریٹیشن کا فرق ہے سمجھنے کا. اگر ہم وہ دیکھیں مطلب اختلاف کی بات دیکھیں یا بات سمجھنے کی تو غزوہ احد کی مثال بڑی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات کو مطلب صحابہ نے وہ اور طریقے سے لیا. کچھ نے کہا کہ ہاں جی ان کا مطلب یہ تھا ایسے کر لے جی وہاں پہ واپس جا کے جو بات تھی کہ عصر کی نماز یا جب وہ یہودیوں پہ چڑھائی کرنے لگے تو نماز عصر کی بات. تو مطلب یہ چیزیں تو کیا ہیں. اچھا ابھی نہیں نیکسٹ سیشن کے لیے میرے میں 2 چیزیں آ گئی اسی میں ڈسکس کریں گے. تو میں ویسے ایک کویشچن چھوڑ دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہمارا عمل نہیں ہے اتنا تو ہم وہ زیادہ کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہم نے میکسیمم مسلمز نے اس واقعہ سنا ہے یا ہے بھی وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے غازی علم دین شہید والا. تو ہم کوئی 80% والے چاہے ہمارے پاس علم ہے یا نہیں کہ ہم اس طرح کے کوئی مسلمان ہے جو بس جی کر دو اگر ایسا واقعہ ہو گیا. تو ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ نیکسٹ پیشنٹ غازی علم دین شہید کو ہم پہلے دیکھیں کہ اس کا کیا عمل تھا یا کیا ہوا تھا. دوسری وہ جو میں ایک بات شروع کر کے روک دی تھی نا جی تو وہ اس کا تعلق اسی بات سے ہے. وہ کچھ مسائل ہیں تو مطلب ہمیں ان چیزوں کا ایٹ لیسٹ میں آپ کو دوں یا یہ ساتھ دیتے ہیں مطلب پتہ ہونا چاہیے. کل کو جیسے ادھر میڈیا پہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ڈائریکٹ ہمیں وہ کوشچن آنے لگے تو ان چیزوں کا ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے وعدہ نہیں کرتا ہوں ابھی اس کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس. دوسری ایک چھوٹی سی چیز یہ پوچھنی تھی کہ جیسے عمران خان صاحب نے UN میں جا کے وہ بات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا آج کل وہ ایون یہ عرب کنٹری جو اس کلپ کو چلاتے ہیں جی تو وہ کس لیول آپ کے مائنڈ میں تھا کیا وہ مطلب کمپیٹ کرتا ہے یہ مطلب انہوں نے اچھے طریقے سے وہ کیا یہ بھی ایک طریقہ اچھا ہے کہ جو ان کے درمیان میں کھڑا کے بتانا بھائی آپ ہماری دل آزاری نہ کیا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانوں کے. جی بہت اچھی بات ہے یہ. لیکن سوال یہ ہے کہ پروٹیسٹ کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے نا کہ آپ فورم سے بات کریں جو کریکٹ فورمز ہیں. اب یونائٹڈ نیشنز کی جو بھی وہ اسمبلی تھی اس کے اندر ایک کریکٹ فورم ہے یہ ویئر یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھیں اصل میں ان کی بھی کچھ ویلیوز ہیں نا پرنسپلز ہیں. اصل تو پیچھے کون ہے پیچھے تو شیطان ہے ٹھیک ہے. اور شیطان جو ہے وہ کس کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے وہ انسان کا دشمن ہے. وہ تو دیکھیں اس کا کام کیا ہے وہ تو کہتا ہے میں میکسیمم لوگوں کو لے کے جہنم میں جاؤں گا. تو جہنم میں وہ کن کو لے کے جائے گا زیادہ تر تو غیر مسلموں کو لے کے جائے گا. تو وہ اصل دشمن انسانیت کا ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. تو UN کے اندر بات کرنا تو لیکن اچھا لوگوں کو کفار کو بھی جو اکساتا ہے. دیکھیں ہم نے غزوہ بدر کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ شیطان جو ہے وہ جو لشکر وہاں سے مکہ میں جمع ہو رہا تھا نا ان کو اکسا رہا تھا چلو ہمارے ساتھ
میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, تم چلو وہاں پہ. وہ ایک سردار کی شکل میں آیا ان کے پاس اور کہا کہ آج تم لوگوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا ان لوگوں کو, چلو میں بھی اپنے بہت سارے سواروں کے ساتھ تمہارے ساتھ. پھر جب وہاں گیا اور اس نے فرشتوں کو دیکھا تو وہ بھاگ گیا وہاں سے. تو اسی طرح شیطان ان کو بھی اکسا رہا ہے, اس انسانیت کو بھی اکسا رہا ہے. اچھا ان کی ایک ویلیو ہے جی فریڈم, وہ کہتے ہیں یہ آزادی. اب اس آزادی کے لیے ان کے ہاں بڑے ظلم ہوئے, ٹھیک ہے, ان کے ہاں بادشاہوں نے بڑے ایسے ظلم کیے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اب انہوں نے بڑی مشکل سے یہ آزادی حاصل کی ہے, اب یہ اس کو پروٹیکٹ بھی اسی طرح کرتے ہیں. اچھا, اور یہ بات ان کی اس بات کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. رومنز کی, اس وقت تو روم ہی کہا جاتا نا پورا ویسٹ, تو ان کی اس بات کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان لوگوں میں اپنے بادشاہ کو بھی یہ لوگ وہ کرتے ہیں, اس سے کوشچن کرتے ہیں, ماخوذ کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اس کو کوشچنیبل بناتے ہیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں کیسے مجبور کر, آپ ہماری فریڈم کیسے چھین سکتے ہیں, اٹ از آور فریڈم, ہم کسی کے لیے جو بھی چاہیں کہیں. تو اگر آپ ان کو, یہ سوال جاہلانہ ہے, لیکن اگر آپ ان کو جاہلانہ انداز میں جواب دیں گے تو پھر اس میں لڑائی ہوگی. ہاں, اگر آپ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں گے کہ بھائی تمہاری فریڈم ہے, آج تو تم بھی مانتے ہو کہ مینٹل ہیلتھ از اے ایشو, آپ مانتے ہیں لوگ ابیوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی باتوں سے, آپ مانتے ہیں, آپ اس کے اوپر مقدمے قائم کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی یہ ابیوز کرتا ہے مجھے باتوں سے. آپ پورے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو ابیوز کرتے ہیں اور بولتے ہیں یہ ہماری فریڈم ہے. ایک جواب دینے کا طریقہ ہے, ماننا پڑے گا ان کو, بولیں گے ہاں بھائی ہم ان کے اپنے اصول لے کے اپنے بات اپنی. ہاں اگر آپ بولے نہیں بھائی تم دنیا کے بارے میں کرتے رہو, ہمارے بارے میں مت کرنا, تو بولیں گے بھائی تم کون سے سرخاب کے اوپر لگا کر لے کر آئے ہو کہ ہم تمہارے بارے میں نہیں بات کریں. تو اصل بات یہی ہے, میں آپ سے عرض کیا نا کہ جی ڈائلاگ ہونا چاہیے, ہمیں ان کو سمجھانی ہے یہ بات. وہ جاہل ہیں اس معاملے کے اندر, آپ ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہ دیں, علم کے ذریعے. اس کو آپ اس سے بھی ہم لوگ لے سکتے ہیں نا, جیسے تصور میں نے سوال کیا, اصل میں تو یہ ڈیفینڈ کرنا دین اسلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, یہ تو جو ہمارے لیڈران ہیں ان کا کام تھا کہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن اصل میں ہوا کیا کہ یہ لوگ وہ ایک حصار میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جس کو جو ڈائریکشن ملتی ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. وہ صحیح اور غلط وہ پھر آج تک اس کی تمیز ہی نہیں ہو پائی کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. لیکن یہ جو عمران خان والی بات ہے, میرے خیال میں پہلا ہی بندہ ہے جس نے اس طرح کی بات کسی بڑے فورم پہ کی. اگر یہ سب لوگ مل کے کریں تو اس کا اثر اور طریقے کا ہوگا نا. کوئی بھی جماعت ہو, مطلب ہمارا کوئی بھی نہیں, میں ملکوں کی, میں امت کی بات کر رہا ہوں, یہ امہ کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے, اور اس کے اندر کچھ مسئلے مسائل ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ امت کے لیول کے اوپر ایک 1.5 ارب مسلمان کہے گا تو کیسے نہیں مانیں گے, جو اس میں بھی آپ کی اوپیک بھی کے رکن بھی ہوں اور وائی سی کی طرف سے پوری طرف سے ایک سنگل وائس جائے تو ان کے باپ بھی مانے گا, خود سے مانے گا. لیکن بات کیا ہے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں نا, زیادہ تر ہم کہتے ہیں ان کو لیڈرز, لیکن اصل میں وہ لیڈرز نہیں ہیں ہمارے, یہ تو ہمارے اوپر بٹھائے گئے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم دیکھیں, ہم نے لیڈر چنا نہیں ہے کوئی, ہم نے تو نہیں ان کو بٹھایا. آدھی عرب ورلڈ پہ تو جو ہے وہ بادشاہی چل رہے ہیں, بیٹے کا بیٹا, باپ کا بیٹا, باپ کا بیٹا, اسی طرح چل رہا ہے. تو ہم نے اپنے لیڈرز منتخب کر کے نہیں چاہیے جو ہماری وائس بنے. ان کی تو اپنی وائس ہے. زیادہ تر غصہ عوام کے اندر زیادہ ایک اس بات کا بھی ہے, یہ جو غصے کا ہمیں آؤٹ برسٹ نظر آتا ہے, یہ جو غصے سے پھٹ جاتے ہیں لوگ, وہ اس وجہ سے پھٹتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں جی ہماری تو ریپرزنٹیشن ہو ہی نہیں رہی کہیں پہ, ہم تو جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو کوئی کر ہی نہیں رہا. تو اچھا, پھر اس کے لیے عوام کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اب یہ بات ہے وہ جو میں نے کہا نا کہ ہاں آپ کو تھوڑا سا پرابلمس کو, جب آپ پلاننگ کریں گے, جب سوچیں گے تو آپ پرابلمس کو اس کی صحیح جگہ سے جو ہے وہ کریں گے. آپ ایک پانی کی لائن ہے, وہ اس سے جو ہے وہ برسٹ ہو گیا ہے, تو آپ بول رہے ہیں جی یہاں پہ بھی ٹیپ لگا دو, یہاں پہ بھی ٹیپ لگا دو, یہاں پہ بھی ٹیپ لگا دو. آپ یہ نہیں دیکھ رہے بھائی یہ لائن گلی ہوئی ہے ساری کی ساری, آپ کتنے ٹیپ لگاؤ گے. جب آپ پلان کریں گے تو آپ بولیں گے بھائی جتنے میں ہم ٹیپ لگائے جا رہے ہیں اس میں تو پوری لائن نہیں مل جائے گی, اور پرابلم بھی آنا بند ہو جائے گا. یہ 10 دفعہ ہم پلمبر کو بلا رہے ہیں, یہ سب چیزیں سالو ہوں گی. تو جب آپ پلان کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے پرابلم کو جا کے اس کے روٹ کاز کو تلاش کرتے ہیں, اس کو سالو کرتے ہیں. تو ہمارا روٹ کاز کیا ہے, ہم ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے اپنی,
ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی. کیوں؟ ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے آرام سے سکون سے. ہم کہتے ہیں جی یہ سب سیاست یہ سب گندگی ہے, سب بکواس ہے, سب بکواس ہے, سب بکواس ہے. وہ مسجد سے جا کے مولوی صاحب ہمیں نکال لیتے ہیں سڑکوں پہ, لیکن ورنہ ہم خود سے سڑکوں پہ نہیں آتے. ہم اپنے ریپرزنٹیٹیو چننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایز این امہ وی آر ویری ان ایکٹیو. ہم بہت ان ایکٹیو لوگ ہیں. تو صحیح, جب آپ ان ایکٹیو ہوں گے, آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, جب رات کو آپ سب گھروں میں بند ہو جاتے ہیں تو گلیوں میں کتے گھومتے ہیں. تو یہ ہمارے زیادہ تر لیڈرس کی مثال ان کی ہے. یہ وہ کتے ہیں جو گلیوں میں گھوم رہے ہیں, بیکاز یو آر ان سائڈ, یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. تو ہاں, چونکہ نام اتنا ہوتا ہے تو پھر ہمیں لا محالہ ہمیں کہنا پڑتا ہے جی یا تو ہم اس کتے کے پیچھے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر ہمارے معاملہ یہی ہے, یا تو ہم اس کے پیچھے ہیں, ہم اس کے پیچھے ہیں, ہم اس کو پیچھے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اصلاً تو ہماری ریپرزنٹیشن کوئی بھی نہیں کر رہا عوام کی. تو اس وجہ سے زیادہ غصہ ہے مسلمانوں میں, اور اس وجہ سے اس غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے. لیکن پھر وہی بے وقوفی ہے کہ ہم اپنے غصے کا اظہار جہالت کے ذریعے کرتے ہیں, کوئی کنسٹرکٹیو وے میں نہیں کرتے. تو ہمیں دنیا کو سمجھانا ہے تو ہمیں کنسٹرکٹیو وے میں بات کرنی پڑے گی. اپنے گریبان میں اپنا گھر ان آرڈر کرنا پڑے گا, پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. تو وہ ہم جھانکیں, دنیا آرڈر میں آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ پہلے ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو ذرا سا پختہ کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ہر جگہ جا کے پنگے لے لیں, ہر جگہ جا کے لڑ جائیں. پہلے ذرا اپنی خود ہی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, پھر یہ سارے کام کرنے ہیں. دنیا کردار کو دیکھتی ہے, چھوٹے چھوٹے کرداروں کو نے اتنا بڑا بڑا کام کر دیا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جب اس کی ریپرزنٹیشن کریں گے تو کیسے نہیں ہوگی چیز. ٹھیک ہے جناب, یہاں پہ کوئی کوشچن ہے؟ کوشچن تو کیا ہے, یہاں پہ کوئی ہے؟ عدنان بھائی